نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز کے دیگر احکام، فرض نماز کی رکعات، سنتیں اور نوافل، ان کے دلائل۔ ابتدائی اسلام میں 2 رکعات کی فرضیت۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ شروع میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی، یعنی مکہ میں 2 رکعتیں پڑھ لیتے اور پھر مدینہ میں آ کر 2 کے ساتھ 2 اور ملا دی، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر یعنی طاق کرنے والی ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وتر کرنے کے لیے مغرب کی نماز 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت ہے، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر کرنے والی ہے، اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے، تو 2 رکعتیں رکھی گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے، قصر کرتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 4 اور 3 رکعت والی نمازیں فرض ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور مکہ میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا۔ تو فرض نمازیں 2 بھی ہیں، فجر کی 4 اور 4، ظہر عصر کی، اور مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 4 ہے، تو 2، 3 اور 4 نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، اور پھر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف کر دی۔ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا، آپ پھر لوٹ کر گئے تو 10 اور معاف ہو گئی، پھر اسی طرح دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اجر 50 نمازوں کا ہی ہے، جبکہ پڑھی 5 جائے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے معراج کے موقع پر اپنے نبی پر 50 نمازیں فرض کی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں 5 کر دیا۔ تو فرض نمازیں کتنی ہوئی؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ابن محیریز سے مروی ہے کہ بنو کنانہ کے مخدجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وتر واجب ہے، تو مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی، تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، اور وتر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے۔ آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ تو بہرحال ایک بدو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے گاڑے، تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟
آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری ہی کی ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کی دعوت، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر وہ یہ بات مان لے تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کہ 5 نمازوں کا کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے 5 نمازوں کے بارے میں۔ تو لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ 5 نمازوں کے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والی، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت بھی۔ تو احادیث میں اس کی بھرپور وضاحت ملتی ہے، یعنی ایک نہیں کئی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں۔ فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ بعض اوقات ہم نفلی صدقات، نفلی روزہ، نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر ہے، اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں فرض تو فرض ہے نا، فرض کا اجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے کہ فرض کا اجر نفل سے زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤ گے، اور ایسے شخص کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یعنی ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں، اور پھر اتر کے کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ۔ بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اب یہ ہے کہ اصل تو 5 فرائض ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ یہ کہ ہم انسان ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی، قبول ہو سکتی ہے، کسی اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اب جو فرض ہے وہ تو فرض، جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے۔ اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، پوری نماز لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو، پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے، یعنی سارٹنگ کی جائے گی نا اعمال نامے کی کہ جی نمازیں کدھر ہیں، پوری ہیں جی پوری ہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں، نہ کبھی قضا کی، نہ کبھی بھولے، نہ کوئی چھٹی، اب کیا ہے ان کو پورے کا پورا لکھ دو۔ لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی؟
اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے. اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے. سنت جو ہے وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوگا؟ نوافل میں شامل ہوں گی. فرائض کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی ہیں 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی ہے. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعات. یہ 12 ہو گئی فرضوں کے علاوہ. اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت موقدہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں 2 بعد میں فرضوں کی. ٹھیک ہے. عامر بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کرنی، پوری کوشش کرنی. اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کا سنن رواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ نے ان کی تفصیل پڑھی. اور سنت غیر موقدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں. سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اور غیر موقدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ غیر موقدہ ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات. اب ان کے دلائل ہیں. قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا، کہ اگر آپ اٹھیں اور صرف 10 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں، پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی
جب مؤذن آذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ کون سی سنتیں ہیں؟ مؤکدہ کون سی؟ فجر کی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا، یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں، کبھی بھی نہیں یہ 2 رکعتیں چھوڑی۔ ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، بہت اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا ہے۔ ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کے جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا، اس کے شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر 4، 5ویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا، اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے؟ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ان کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا۔ اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں، جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں، آپ کو ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان 2 رکعتوں کو رکھ لیجئے۔ دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا۔ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا، پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں، پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں۔ اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے، یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی، اتنی گہرائی، اچھا یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، نہیں۔ پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ کبھی آپ کی رہ گئی، کیوں؟ ٹھیک ہے ٹائم کم تھا، اور عموماً ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے۔ ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے، اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے، آپ اب کشمکش میں سنت پڑھو کہ فرض پڑھو۔ کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے، 1 رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی گئی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلاً یا تحیات پر ہیں تو درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا لازم ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہمارا لمبا ہے اسی کو پڑھیں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ امام بہت جلدی کر دیتے ہیں پہلی رکعت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ پہلی رکعت کو خوب لمبا کرتے تھے کہ لوگ وضو کر کے آرام سے پھر آ جاتے تھے اور وہ شریک ہو جاتے تھے نماز میں، لیکن ہر ایک کا الگ الگ طریقہ۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ امام نے اگر نماز شروع کر دی ہے تو پھر آپ فکر کریں اس کے ساتھ شریک ہونے کی، نہ کہ اپنی 4 سنتیں پوری کرنے کی۔ بس جتنی قسمت میں تھی مل گئی، پڑھ لی آپ نے، سلام پھیر دیں، اللہ آپ کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے۔
تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ ابن باز کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے مؤکدہ سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا۔ اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی، یعنی فالوور ہے، فرض نماز چھوٹ گئی، یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا، تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا۔ پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اور اگر چاہے تو سورج کے طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے۔ دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں، یعنی فوراً بعد پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی۔ اگر نماز کے فوراً بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ نماز آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی سنت پڑھیں گے۔ دو صورتیں پڑھنے کی، کیا؟ فرض کے فوراً بعد اور دوسرے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے، یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے، تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی، یعنی اس وقت صرف فرض نہیں پڑھے گئے بلکہ سنتیں بھی پڑھی گئی۔ فجر کی نماز جیسے اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو جب آپ لینڈ کریں گے تو اس وقت سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو فجر کی دو سنتیں نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد ادا کرے۔ ٹھیک، ہم نے جب نیت کرنی ہے تو قضا بولنا؟ نہیں، قضا بولنے کی ضرورت نہیں، اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی نہیں۔ سازا فجر کی جو سنتیں ہلکی پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ صرف تلاوت ہلکی یا تسبیحات پہ بھی مطلب تعداد کم کر؟ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی، لمبی قرات نہیں ہوتی تھی ان میں۔ استاذہ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ مقتدی کے لیے جو شرط ہے تو وہ کیا عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں ہوتے اور صبح ایسے ٹائم میں آنکھ کھلتے کہ بس جلدی فرض پڑھ لے تو سنت پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے سورج نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر فجر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اگر تو ٹائم ہے دونوں کے پڑھنے کا تو پہلے سنت اور پھر فرض پڑھیے، اور اگر صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی، اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہے ان میں۔ ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ، یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو، مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، بعض اہل علم کے نزدیک سنت مؤکدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کا سنن الرواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں، جو ابھی اوپر آپ نے ان کی تفصیل پڑھی۔ اور سنت غیر مؤکدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں۔ اور غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہے۔ تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات، اب ان کے دلائل ہیں۔ قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں،
تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے, تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا, کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور صرف 10 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں, پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی, جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کون سی سنتیں ہیں مؤکدہ؟ کون سی؟ فجر کی, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا, یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے, خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے, وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں, نہ بیماری کی حالت میں, نہ سفر کی حالت میں, نہ قیام کی حالت میں, کبھی بھی نہیں یہ 2 رکعتیں چھوڑی. ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. بہت اجر و ثواب بھی ہے کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا. ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کے جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا, اس کے شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس, پھر نمبر 2, پھر نمبر 3, پھر 4, 5ویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں. لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے. ان کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا. اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان 2 رکعتوں کو رکھ لیجئے. دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ, انسان کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے, ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے, ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے, سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا, پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں, پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں. اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا. یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی, اتنی گہرائی, اچھا یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, نہیں. پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے, ہلکی پھلکی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ کبھی آپ کی رہ گئی, کیوں؟ ٹھیک ہے ٹائم کم تھا, اور عموماً ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت دیتا ہے. ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے, اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی. آپ اب کشمکش میں سنت پڑھو کہ فرض پڑھو. کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے, 1 رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہے, اذا اقیمت الصلاۃ, جب نماز قائم کر دی گئی, فلا صلاۃ الا المکتوبہ, تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلاً یا تحیات پر ہیں تو درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں, کیونکہ درود شریف پڑھنا لازم ہے نماز میں, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہمارا لمبا ہے اسی کو پڑھے اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ امام بہت جلدی کر دیتے ہیں پہلی رکعت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ پہلی رکعت کو خوب لمبا کرتے تھے کہ لوگ وضو کر کے آرام سے پھر آ جاتے تھے اور وہ شریک ہو جاتے تھے نماز میں. لیکن ہر ایک کا الگ